الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ہماری کلاس نمبر 50 ہے، سبق نمبر 50 ہے، اور پچھلے کچھ اسباق سے ہم اسراء اور معراج کے واقعات کو تفصیل سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس سے پچھلے سبق میں بھی ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کے موقع پر کن کن لوگوں کا مشاہدہ کروایا گیا، وزٹ کروایا گیا، بتایا گیا آپ کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اس گناہ کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس وزٹس کی یہ جو آپ کے وزٹ تھے، اس کی کچھ تفصیلات ابھی باقی ہیں کہ آپ کو مزید بھی کچھ ایسے لوگوں سے تعارف کروایا گیا، بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یہ گناہ کرتے تھے، یہ گناہ کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو جنت بھی دکھائی گئی، جنت میں کچھ لوگوں کے محلات بھی دکھائے گئے، کچھ اعمال کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ تو آج کے سبق میں ہم کوشش کریں گے کہ ان ساری چیزوں کو کور کر لیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جہنم سے متعلق اور جنت سے متعلق جو جو چیزیں بتائی گئیں، تو کچھ چیزیں ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں اور کچھ تفصیل انشاءاللہ ہمارے آج کے سبق میں آ جائے گی۔ ہمیشہ کی طرح میں یہ گزارش کروں گا درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام رکھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اور اس سبق کو بہت توجہ سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، ایک درس انقلاب کے طور پہ سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ امید ہے انشاءاللہ اس سے ہماری زندگیوں میں بہت سے ایسے چینجز، بہت سی ایسی تبدیلیاں آئیں گی جو ہمارے لیے ایک پازیٹیو سائن ہوگا آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، کامیابی کی راہ پہ گامزن ہونے کے لیے، انفرادی سطح پر بھی، قومی سطح پر بھی اور امت کی سطح پر بھی۔ اسراء اور معراج کے اسی واقعے میں ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے، ان واقعات کی تفصیل بھی ملتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو مختلف جہنمیوں کا بتایا گیا کہ کس کو کس گناہ کی پاداش میں سزا دی جا رہی ہے، عذاب دیا جا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کی زبانیں اور جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ آگ کی کینچیاں تھیں، ان کی زبانیں کاٹی جا رہی تھی، ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے، اور جب ان کی زبان اور ان کے ہونٹ کٹ جاتے تھے تو پھر دوبارہ سے صحیح سالم ہو جاتے تھے، پھر آگ کی کینچیوں سے ان کو کاٹا جاتا تھا، پھر وہ صحیح ہو جاتے تھے، پھر آگ کی کینچیوں سے کاٹا جاتا تھا، پھر صحیح ہو جاتے تھے۔ یہی عمل مسلسل دہرایا جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ بہت ہی خطرناک اور الارمنگ چیز ہے، خصوصاً ہم جیسے لوگوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خطباء من اہل الدنیا، یہ دنیا کے وہ خطیب ہیں، وہ بیان کرنے والے ہیں، وہ واعظ ہیں، وہ اسکالر ہیں، وہ علماء ہیں۔ کانوا یأمرون الناس بالبر، جو لوگوں کو نیکی کا، بھلائی کا حکم دیتے تھے، وینسون انفسہم، اور اپنے آپ کو بھلا بیٹھے تھے، وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہوتے تھے۔ افلا یعقلون، کیا ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہے؟ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے ان لوگوں کے لیے جو دین کے کسی کام سے وابستہ ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، عالم ہیں، واعظ ہیں، خطیب ہیں، اسکالر ہیں، لوگوں کو دین سکھانے والے ہیں، داعی ہیں، مبلغ ہیں۔ فتح الباری کی روایت میں ہے حضرت جبریل نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو فتنہ انگیز قسم کے خطبے دیتے تھے، ایسے خطبے دیتے تھے، ایسے بیانات کرتے تھے، ایسی سٹیٹمنٹ دیتے تھے جس کی وجہ سے معاشرے میں آگ لگ جائے، معاشرے میں لوگ باہم دست و گریبان ہو جائیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو منصب ہے اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، علم کی، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینے کی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس کی جو دوسری سائیڈ ہے وہ بھی بڑی خطرناک ہے۔ جاہل اور عالم عذاب میں برابر نہیں ہے۔ عالم اگر علم کے بعد عمل نہیں کرتا اس کا عذاب بہت دگنا چگنا ہو جاتا ہے۔ یہ دو دھاری تلوار ہے، وعظ و نصیحت، خطابت، علم، دعوت، یہ دو دھاری تلوار ہے۔ اس لیے اس کا جو سب سے اہم میسج اور پیغام ہے اس واقعے کے اس حصے کا، معراج کے اس حصے کا، کہ انسان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے
کہ خود بھی عمل کرے، اوروں کو بھی دعوت دے۔ دیکھیں یہ بات اچھے طریقے سے سمجھیں، اور اسی میں یہ بات داخل ہے کہ انسان وقتاً فوقتاً اپنی نیت کی اصلاح کرتا رہے کہ یہ کام میں کس لیے کر رہا ہوں۔ میں اگر سیرت کا کورس پڑھا رہا ہوں، میں اگر سیرت کے کورس کو شیئر کر رہا ہوں، میں اگر سیرت کے کورس کی لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں، میں کسی کو نماز کا کہہ رہا ہوں، کسی کو تلاوت کرنے کا کہہ رہا ہوں، کسی کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، کس نیت سے کہہ رہا ہوں؟ اس نیت سے کہ لوگ کہیں کہ یار بڑا عالم ہے، بڑا نیک آدمی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ 3 وہ لوگ جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، وہ کون ہے؟ عالم، سخی اور شہید۔ اب یہ تینوں کتنے بڑے درجے کے ثواب کے کام ہیں، علم دین، سخاوت، شہادت، بہت بڑے اس کے جو درجات ہیں، اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اسی حساب سے اس کا گناہ بھی زیادہ ہے کہ عالم اگر اس لیے عالم بنتا ہے کہ لوگ مجھے کہیں کہ بھائی بڑا عالم ہے، سخی اگر اس لیے سخاوت کرتا ہے کہ لوگ کہیں بھائی بہت اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، شہید اگر اس لیے اپنی جان دیتا ہے کہ لوگ کہیں دیکھو اللہ کی راہ میں جان دے دی، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کا ایندھن بنیں گے، جہنم کی آگ جن سے بھڑکائی جائے گی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں، خود بھی نیکی پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، حالانکہ قرآن کی آیات تم پڑھ رہے ہو؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور آگ میں اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی۔ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کی آنتیں جہنم کی آگ میں باہر نکل آئیں گی، اور وہ اپنی آنتوں کے گرد اس طرح چکر لگانے لگے گا جیسے گدھا چکی کے گرد چکر لگاتا ہے۔ تو جہنم میں جو جہنمی لوگ پہلے سے موجود ہوں گے، دوزخ میں جو لوگ پہلے سے موجود ہوں گے، وہ اس سے کہیں گے یا فلان، ارے فلان ما اصحابک، تم یہاں کیسے؟ الم تکن تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر، تم تو وہی نہیں ہو جو دنیا میں ہمیں نیکی کا حکم بھی دیتے تھے، برے کاموں سے روکتے تھے، تم تو ہمیں دین کی دعوت دیتے تھے، تم جہنم میں کیسے؟ وہ شخص کہے گا بلا، میں بالکل وہی ہوں، تم نے مجھے صحیح پہچانا، قد کنت آمرکم بالمعروف ولا آتیہ وانہاکم عن المنکر وآتیہ، میں تمہیں تو نیکی کا حکم دیتا تھا، خود عمل نہیں کرتا تھا، تمہیں تو برائی سے منع کرتا تھا، خود برائی سے نہیں رکتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی خطرناک بات ہے کہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کی آنتیں نکل رہی ہوں گی، اپنی آنتوں کے گرد چکر لگا رہا ہوگا، اور پھر یہ کتنی ذلت کی بات ہے کہ جن کو دین کی دعوت دنیا میں دیتا رہا، وہی جب اس کو جہنم میں دیکھیں گے، خود یہ ذلت کتنی بڑی ذلت ہے کہ بھائی وہ عالم صاحب، وہ مفتی صاحب، وہ اسکالر صاحب، وہ خطیب صاحب جہنم میں ہیں، اور جہنمی اس سے پوچھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی بار بار حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو جس چیز کا حکم دیتے ہیں خود بھی اس پہ عمل کرتے ہیں۔ قرآن کریم سورۃ الصف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک ناراضگی کی بہت بڑی بات ہے یہ، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کہو جو خود کرتے نہیں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفہاء او یصرف به وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار، جو شخص علم اس واسطے سیکھتا ہے، اس لیے سیکھتا ہے کہ علماء کے ساتھ برابری کرے، کہ میں بھی علماء کی ٹکر میں آ جاؤں، علماء کی صف میں شامل ہو جاؤں، او لیماری بہ السفہاء، یا کم علم اور بے وقوف لوگوں سے بحث مباحثہ تکرار۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، تھوڑا سا مطالعہ کیا، تھوڑی سی کوئی چیز سیکھی، عمل نہیں کریں گے، بحث مباحثہ شروع کر دیں گے، وہ جتائیں گے کہ بھائی میرے پاس اتنا علم ہے، مجھے یہ سب کچھ پتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ علماء کے ساتھ برابری میں برابر ہو جاؤں،
بے وقوف لوگوں کے ساتھ بحث مباحثہ کروں، پتہ چلے میرے پاس بڑا علم ہے، او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ، یا اس علم کے ذریعے وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کا رخ اپنی طرف پھیرے، ادخلہ اللہ النار، اللہ اس کو جہنم میں داخل کر کے چھوڑے۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں یہ چیز اور خطرناک ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اس دور میں ویورشپ کے چکر میں، جواب اور جواب الجواب کے چکر میں کہ کسی طرح میری ویورشپ زیادہ آ جائے، یہ کیا ہے؟ یصرف بہ وجوہ الناس الیہ، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا کہ لوگ کہیں بھائی بڑا مناظر ہے، بڑا خطیب ہے، ایسے ٹکر کا جواب دیا ہے، پتہ چلا ہے دنیا کو بھائی کہ علم کس کو کہتے ہیں۔ اگر اس کی اپنی نیت ہی ہے کہ میں بحث مباحثہ کروں، لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کروں، متوجہ کروں، ایک عالم کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو اپنی ذات سے جوڑے۔ ایک عالم کا، ایک داعی کا، ایک دین کی دعوت دینے والے کا مقصد لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول سے جوڑنا ہوتا ہے، اپنی ذات سے نہیں جوڑتا کوئی عالم۔ حقیقی عالم حق، علماء حق کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب، رسول اللہ کی احادیث، سنت اور سیرت سے جوڑتے ہیں۔ اپنی ذات سے اگر کوئی جوڑ رہا ہے، خدا نخواستہ وہ اس وعید کا شکار ہو جائے گا۔ اور یہ چیز ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو تھوڑا بہت دین کا علم حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ نے اگر سیرت کا کورس پڑھ لیا، سیرت کی چیزیں سیکھ لی، اس کو اس نیت سے نہ سیکھیں کہ میں بحث مباحثہ کروں گا، لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا، اپنا علم جتاؤں گا، بتاؤں گا کہ دیکھو مجھے تو یہ پتا ہے، تمہیں تو کچھ پتا نہیں۔ کبھی نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ سب علم ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ برباد تو کیا، آپ کو بھی برباد کر کے چھوڑے گا۔ اس لیے اس نیت سے سنیں کہ عمل کرنا ہے، اور عمل کر کے لوگوں کو اس کی دعوت دینی ہے، لوگوں کو متوجہ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تعلم علما مما یبتغى به وجہ اللہ، کہ جس نے وہ علم جو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا چاہیے، اس نے وہ علم اس لیے حاصل کیا لیصیب به عرضا من الدنیا، تاکہ اس سے دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرے، لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ آپ مجھے بتائیں، اگر ہم دین کا علم اس لیے حاصل کریں، وہ دین کا علم کسی بھی سطح پر، وہ چاہے درس نظامی پڑھ رہا ہو، وہ چاہے کوئی سیرت کورس کر رہا ہو، وہ چاہے قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہو، وہ چاہے قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہو، آج ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ کتنے ایسے اسکالرز ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دین کو اسی مقصد کے لیے، لوگ دین سے متنفر ہو رہے ہیں، بھائی کیوں بھائی یہ ایک بحث کر رہا ہے، دوسری بحث کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، لڑائی جھگڑا فساد۔ عام آدمی کو یہ تاثر جاتا ہے کہ شاید دین میں ساری چیزیں اختلافی ہیں، ہر چیز میں اختلاف ہے، ہر چیز میں اختلاف ہے، یہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے، صرف کس چکر میں کہ یار میری ویورشپ بڑھ جائے۔ لوگ سنجیدہ کام کرنے کی وہ صلاحیت، لوگ سنجیدہ کام نہیں کر پا رہے۔ وجہ اس کی کہ سوشل میڈیا کی نفسیات ایسی ہیں کہ سوشل میڈیا آپ کو کھینچتا ہے اس پھڈے کی طرف، لڑائی کی طرف، ویورشپ کے چکر کی طرف۔ میں یہ گزارش کروں گا علماء سے بھی، جو اسکالرز ہیں، جو دین کا کام کرنے والے ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا، ظاہر سیرت سب کے لیے، کہ آپ ذرا اپنے رویوں پر نظر ثانی کریں۔ ہم اس چکر میں کہ یار سنجیدہ گفتگو میں کروں گا، میں یہ کورس کرواؤں گا، میں درس قرآن دوں گا، تو یار یہ تو لوگ سنتے نہیں ہیں، کوئی ایسی نئی بات لے کر آؤ، کوئی پھڈا کھڑا کرو۔ بھائی ہم اس چیز کے مکلف ہے کہ دین کی بات صحیح طریقے سے، جو قرآن حدیث سنت سیرت سے معلوم ہوتی ہے، طریقے سلیقے سے حکمت سے بتا دیں۔ اب کوئی دیکھتا ہے کوئی نہیں دیکھتا، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ بھائی ہمارا کام ہے انما علینا البلاغ، ہمارا کام ہے لوگوں تک دین کی بات پہنچا دینا، اور ہمارا عمل کروانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یا لوگوں کو مجبور کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ چیز تم سنو۔ ہاں دعوت ضرور دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، یہ تو بڑی واضح سی بات ہے۔ تو ایک تو آج ہم معراج کے اس واقعے سے یہ سبق حاصل کر لیں۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ اس میں دیکھیں والدین بھی داخل ہیں، اس میں اساتذہ بھی داخل ہیں، اس میں لیڈر بھی داخل ہیں، اس میں علماء بھی داخل ہیں، اس میں مینٹور بھی داخل ہیں، اس میں شیخ بھی داخل ہے، اس میں مرشد بھی داخل ہے۔ والدین بچوں کو نماز کا حکم دے رہے ہیں، خود نماز نہیں پڑھ رہے، کیا یہ اس میں داخل نہیں ہے؟ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ والدین بچوں کو منع کرتے ہیں جھوٹ مت بولو، خود جھوٹ بول رہے ہیں، کیا یہ اس میں داخل نہیں ہے؟ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم۔
والدین اولاد کو کہتے ہیں فلمیں، ڈرامے اور فوج چیزیں مت دیکھو، اور والدین خود فلمیں، ڈرامے اور فوج چیزیں دیکھ رہے ہیں، کیا یہ اس چیز میں داخل نہیں ہے تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم؟ اسی طرح اگر کوئی شیخ ہے، کوئی مرشد ہے، لوگوں کی اصلاح کر رہا ہے، وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے بد نظری مت کرو، جھوٹ مت بولو، حرام مت کھاؤ، اگر وہ خود حرام کھا رہا ہے، خود بد نظری کر رہا ہے، خود جھوٹ بول رہا ہے، خود کرپشن کر رہا ہے، یہ کیسا پیر ہے، کیسا مرشد ہے، کیسا شیخ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ان لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے جو دین کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، لوگ کہتے ہیں یار یہ عالم ہے، یہ کیوں یہ کام کر رہا ہے، یہ دین کی دعوت دینے والا آدمی ہے، یہ کیوں؟ یہ لوگوں کا شکوہ بے جا نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس کا حلیہ علماء والا ہو، دینداروں والا ہو، اس کو اوروں سے زیادہ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، اس کا رویہ اوروں سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے۔ وجہ اس کی کہ لوگ دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو نیکی کا حکم دینے والا ہے، خود اس کا عمل کیسا ہے؟ قرآن بھی تو یہی کہتا ہے، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو۔ اس لیے ان کا شکوہ بڑھ جاتا ہے، ان کی شکایت بڑھ جاتی ہے۔ تو جو دین سے وابستہ لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے یہ کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے اخلاق کو، اگر کوئی ایک بات زیادہ کہہ دے، آپ جانے دیں کہ یار چھوڑو، میری داڑھی ہے نا، اس داڑھی کی لاج میں رکھ لیتا ہوں تاکہ یہ دین سے، اہل دین سے متنفر نہ ہو، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی خیر کا سبب بن جائے گا۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ اور ایک اہم بات یہاں پہ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ دیکھیں دو کام ہیں۔ عام طور سے اس طرح کی آیات یا احادیث سننے کے بعد لوگ ڈر جاتے ہیں، ڈرنا تو چاہیے، ظاہر ہے ہم بھی ڈرتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، سارے گناہگار ہیں، ہم ایک جیسے انسان ہیں سب، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں اس بات کو، کہ اگر آدمی خود عمل نہ کر رہا ہو تو وہ دوسروں کو دعوت نہ دے، ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ دیکھیں دو اعمال ہیں اور دونوں کا الگ الگ اجر ہے۔ ایک ہے خود عمل کرنا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر نماز پڑھنا فرض ہے، اب جب فرض ہے تو آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو نماز کا ثواب ملے گا۔ دوسرا ہے نماز کی دعوت دینا، یہ بھی شریعت کا حکم ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کی بھی شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں، تو جیسے نماز فرض ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی فرض ہے۔ یہ دوسرا کام ہے کہ آپ نماز کی دعوت بھی دیں۔ اب شریعت یہ کہنا چاہتی ہے کہ ایک مسلمان کو، ایک عالم کو، ایک دین کی دعوت دینے والے کو یوں ہونا چاہیے کہ وہ خود بھی عمل کرے، اوروں کو بھی دعوت دے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ایک آدمی خود عمل نہیں کرتا تو وہ دوسروں کو دعوت نہ دے، یعنی اگر وہ ایک عمل نہیں کر رہا تو دوسرا عمل بھی چھوڑ دے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو روزہ بھی چھوڑ دے، اگر روزہ نہیں رکھ رہا تو نماز چھوڑ دے، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی خود عمل نہ بھی کر رہا ہو اور اس کو لگتا ہے کہ یار میں کسی کو دین کی دعوت دوں گا، اس کو عمل کی توفیق ہو جائے گی، اس کو لوگوں کو دعوت دینی چاہیے۔ ہاں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں خود بے عمل ہوں، خود بد عمل ہوں، تو اس کو بھی میں دعوت دوں گا، خود بھی عمل کی کوشش کروں گا۔ لیکن اگر خود عمل نہ بھی کر رہا ہو، دوسروں کو دعوت دینے کا کام نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ تجربہ یہ بتاتا ہے، مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ انسان جب دوسروں کو دعوت دینا شروع کرتا ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو خود عمل کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اکثر آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں، بعض ساتھی کہتے ہیں نا ہم سیرت کورس کو پابندی سے نہیں سن پاتے، اس کا کیا علاج ہے؟ میں کہتا ہوں اس کا علاج یہ کہ آپ لوگوں کو دعوت دیں۔ آپ ایک ساتھی کو کہیں بھائی آپ سیرت کی کلاس سنی ہے آپ نے، دوسرے سے کہیں آپ نے سیرت کی کلاس سنی ہے، تیسرے سے کہیں آپ نے سیرت کی کلاس سنی ہے۔ جب آپ اوروں سے پوچھنا شروع کریں گے، اوروں کو دعوت دینا شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں بھی یہ بات ڈالیں گے کہ بھائی تم بھی یہ کام کرو۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب اگر کسی کو اس کی نماز بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روک رہی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نماز پڑھنا چھوڑ دے، اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز بھی پڑھے اور بے حیائی اور برے کاموں سے بھی روکے۔ لیکن اگر وہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نہیں رک رہا تو اس کو اس آیت کا یہ مطلب اگر وہ نکالے کہ میں یہ کام نہیں کر رہا تو نماز بھی نہیں پڑھتا، یہ غلط مفہوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی بات کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے وہ عمل خود کیا۔ آپ جب کسی اور کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور وہ اس نیکی پر عمل کرتا ہے،
آپ کو بھی اس نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اس کی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ یہ بات بہت اچھے طریقے سے واضح ہو جائے۔ بعض لوگ یہ جو تانا دیتے ہیں نا کہ خود عمل نہیں کرتے تو دعوت کیوں دیتے، خود عمل نہیں کرتے تو دعوت کیوں دیتے ہیں، یہ تانا کسی کو نہیں دینا چاہیے۔ ہاں، یہ اس کو کہیں کہ بھائی آپ عمل کریں، اس لیے کہ دعوت دینا مستقل ایک عمل ہے، مستقل ایک کام ہے۔ مثال کے طور پر حدیث شریف میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه، جو شخص جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی بات پہ عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی اگر کوئی روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی باتوں پہ عمل کرتا ہے، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ جو آدمی جھوٹ بول رہا ہے وہ روزہ نہ رکھے؟ یا اس کا یہ مطلب ہے کہ جو آدمی روزہ رکھ رہا ہے اس کو جھوٹ سے بچنا چاہیے؟ اگر کوئی آدمی جھوٹ بول رہا ہے روزہ اس پہ تب بھی فرض ہے، اگر وہ جھوٹ نہیں بول رہا روزہ اس پہ تب بھی فرض ہے۔ شریعت میں آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ روزہ بھی ہو اور جھوٹ سے بھی بچے، لیکن اگر کوئی جھوٹ سے نہیں بچ رہا روزہ تب بھی اس پر فرض ہوگا۔ یہی اس کی مثال ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کو حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اگر خود عمل نہ کر رہا ہو تو دوسروں کو دعوت نہ دے۔ ہاں، یہ بات اس میں ضروری ہے کہ پھر بلا وجہ آدمی، جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ بلا وجہ اپنے آپ کو نیک ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی آپ تاثر یہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں تو بہت باعمل ہوں، میں تو بہت نیک آدمی ہوں، حالانکہ آپ خود عمل نہیں کرتے۔ یہ پھر خطرناک بات ہے، اور یہ قرآن کی اس آیت میں داخل ہوتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہ جو کام تم نے کیا نہیں اس کا دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ مثال کے طور پر تہجد پڑھتے نہیں ہیں، لوگوں کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ میں روزانہ رات میں تہجد پڑھتا ہوں، یا صدقہ کبھی دیا نہیں ہے اور لوگوں کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ میں تو اللہ کی راہ میں بڑا خرچ کرتا ہوں، یہ پھر بہت خطرناک ہونا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس سے ہمیں دو چیزیں سیکھنے کو ملی۔ پہلی چیز تو یہ کہ بھائی جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کو ہمیشہ بیدار رہنا چاہیے، ان کی آنکھیں کھلی رہنی چاہیے کہ خدا نخواستہ اس وعید میں داخل نہ ہو جائیں۔ اور دوسری بات ساتھ ساتھ ہم نے یہ سمجھی کہ اگر کوئی خود عمل نہ بھی کر رہا ہو اس کو بہرحال دعوت کا کام کرنا چاہیے، لوگوں کو دین کی بات بتانی چاہیے، کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ خود بھی عمل کرنے والا ہو۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ اسی کے ساتھ ساتھ معراج اور اسراء کے اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو لیٹا ہوا تھا، اور دوسرا شخص پتھر ہاتھ میں لیے کھڑا ہوا تھا، اور یہ جو کھڑا ہوا شخص تھا یہ اس لیٹے ہوئے شخص کے سر پہ پتھر مارتا کس کے زور سے، اور اتنے زور سے وہ پتھر اس کے سر پہ مارتا کہ اس کا سر پھٹ جاتا۔ یہ پتھر لڑک کر دور جاتا، یہ شخص دوبارہ جاتا پتھر اٹھا کے لاتا، جب تک یہ واپس آتا اس کا سر دوبارہ ٹھیک ہو چکا ہوتا۔ یہ پھر پتھر اٹھا کے زور سے مارتا، پھر اس کا سر پھٹتا، پھر پتھر لڑک کے جاتا، پھر یہ پتھر اٹھا کے لاتا، پھر جب واپس آتا پھر اس کا سر صحیح ہو چکا، پھر اس کے سر پہ مارتا، پھر اس کے سر کو پھاڑتا۔ مسلسل یہ عمل جاری ہے کہ پتھر سے اس کے سر کو پھاڑا جا رہا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے، پھر اس کے سر کو پھاڑا جا رہا ہے۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے، یہ دونوں لوگ کون ہیں؟ تو بعد میں حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور کو بتایا اما الرجل الذی اتیت علیہ، کہ وہ شخص جس کے پاس آپ گئے تھے جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، فإنہ الرجل، یہ وہ شخص ہے، یأخذ القرآن فیرفضہ، جو قرآن کو سیکھتا ہے پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے، قرآن کو لیتا ہے پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے، وینام عن الصلاۃ المکتوبہ، اور فرض نماز چھوڑ کر سو جاتا ہے۔ قرآن کو سیکھنے کے بعد چھوڑ دے اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جائے، یہ وہ شخص ہے جس کے سر کو بار بار پتھر سے کچلا جا رہا ہے، اس کا سر پھاڑا جا رہا ہے، پھر ٹھیک ہو رہا ہے، پھر پھاڑا جا رہا ہے، پھر ٹھیک ہو رہا ہے، پھر اس کا سر پھاڑا جا رہا ہے۔ اور فتح الباری کی روایت میں ہے کہ حضرت جبریل نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز کے وقت بھاری ہو جاتے تھے،
جب نماز کا وقت آتا تھا تو سست پڑ جاتے تھے کہ یار پڑھتے ہیں ابھی پڑھتے ہیں بس ابھی پڑھتے ہیں، نماز نہیں پڑھی جا رہی ہوتی تھی ان سے، اور اس چکر میں نماز چھوٹ جاتی تھی۔ اب یہ دو گناہ اس حدیث میں بتائے گئے ہیں۔ پہلا گناہ کیا ہے کہ قرآن پڑھ کر، قرآن سیکھ کر اس کو چھوڑ دینا۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکوہ کریں گے، وقال الرسول، اور رسول کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ یہ اللہ کے رسول شکوہ کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا، یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اگر دنیا میں قرآن سے تعلق مضبوط رکھا ہوگا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا، قرآن سے تعلق چھوڑ دیا ہوگا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعاہد القرآن، قرآن مجید کا پڑھتے رہنا اپنے اوپر لازم کرو۔ فوالذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لہو اشد تفصیا من الابل فی عقلها، کہ قرآن اونٹ کے اپنے رسی توڑوا کر بھاگ جانے سے زیادہ تیزی سے بھاگتا ہے انسان سے، یعنی جتنی تیزی سے اونٹ اپنی رسی توڑوا کر بھاگتا ہے، اس سے زیادہ تیزی سے قرآن انسان کے سینے سے نکلتا ہے۔ تو اگر خیال نہیں کریں گے تو جس طرح اونٹ کا خیال نہیں کریں گے وہ رسی توڑوا کے بھاگ جائے گا، قرآن اس سے تیزی سے تمہارے سینے سے نکل جائے گا۔ اس لیے قرآن کا پڑھتے پڑھاتے رہنا اپنے اوپر لازم کرو۔ آج ہم دیکھیں قرآن کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے۔ ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے؟ ہمارے گھروں میں ٹی وی زیادہ چلتا ہے، موبائل زیادہ چلتا ہے، فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک زیادہ چلتا ہے، یا قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے؟ کیا ہمارے گھر میں ایسا کوئی ماحول ہے کہ ہمارے والدین نے سب کو پابند کیا ہو کہ بھائی روزانہ ایک صفحے کی تلاوت کرنی ہے؟ بیوی بھی تلاوت کرے، شوہر بھی کرے، بیٹا بھی کرے، بیٹی بھی کرے، دادا بھی کرے، دادی بھی کرے، ساس بھی کرے، سسر بھی کرے۔ کیا ہمارے گھروں میں یہ ماحول ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک صفحہ تلاوت کرنے میں وقت کتنا لگتا ہے؟ اگر آپ ایک صفحے کی تلاوت روزانہ کریں نا، آپ کو 3 سے 4 منٹ بھی نہیں لگیں گے، ایک صفحے کی تلاوت ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ اس کی پابندی شروع کر دیں، حدیث میں آتا ہے خیر العمل ادومها وان قل، کہ بہترین عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ کیا جائے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ آج کے اس سبق سے ہم نے یہ سیکھنا ہے، یہ سیکھ کر اٹھنا ہے کہ آج کے بعد میں نے اپنے اوپر تلاوت کو لازم کر لینا ہے۔ سیرت پڑھنے والا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے والا ہو اور قرآن نہ پڑھتا ہو۔ اللہ کے رسول نے دنیا میں آ کر ہمیں کیا تحفہ دیا؟ قرآن کا ہی تو تحفہ دیا تھا۔ یہ قرآن جیسی عظیم کتاب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس لیے، اور پھر قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کی گہرائی میں جانا، علماء کے ساتھ بیٹھ کر اس کے درس قرآن میں شریک ہونا۔ قرآن کریم کے یہ حقوق ہیں، یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم پر ایمان لایا جائے، قرآن کریم کی تجوید، تلفظ سیکھا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، قرآن کریم کا ترجمہ مفہوم سیکھا جائے، قرآن کریم میں تدبر، غور و فکر کیا جائے، اور قرآن کے پیغام کی لوگوں کو دعوت دی جائے۔ یہ قرآن کے ہم پر حقوق ہیں۔ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن پڑھا مگر پھر اس کو بند کر کے گھر میں معلق کر دیا، نہ اس کی تلاوت کی پابندی کی، نہ اس کے حکام میں غور کیا، قیامت کے روز قرآن اس کے گلے میں پڑا ہوا آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ آپ کے اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اب آپ میرے اور اس کے معاملے کا فیصلہ فرما دیں۔ یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں۔ اس میں حافظوں کے لیے، چاہے وہ حافظ بچے ہوں، حافظ بچیاں ہوں، حافظ لڑکے ہوں، حافظ لڑکیاں ہوں، ان کے لیے بھی بڑی الارمنگ بات ہے کہ قرآن کریم کو اگر آپ نے حفظ کیا ہے، قرآن کریم کو بھلائیں نہیں۔ حافظوں کو، جو حافظ ہیں، حافظات ہیں، ان کو روزانہ کی بنیاد پہ کم از کم ایک پارہ پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو حفظ کرایا ہے تو اس کی پابندی بھی ان سے کروائیں کہ
آپ کا بچہ روزانہ ایک پارہ پڑھے، اگر وہ خود پابندی نہ کر پا رہا ہو، آپ کسی استاد کو، کسی قاری صاحب کو، امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو بات کر لیں ان سے کہ آپ میرے بچے کو آدھا گھنٹہ دے دیا کریں، 1 گھنٹہ دے دیا کریں، آپ اس سے 1 پارہ 2 پارے سن لیا کریں، آپ اس قاری صاحب کو کچھ معاوضہ، کچھ ہدیہ پیش کر دیں، لیکن اس کو اپنی زندگی کا مستقل معمول بنائیں۔ اور گھروں میں بچے قرآن اس وقت پڑھتے ہیں جب گھروں میں والدین قرآن پڑھتے ہیں، گھروں میں حفظ کرنے والے بچے قرآن اس وقت پڑھتے ہیں جب آپ کا اسکول جانے والا بچہ بھی قرآن پڑھے، یونیورسٹی جانے والی بچی بھی قرآن پڑھے، اسکول جانے والی بچی بھی قرآن پڑھے، مدرسے جانے والا بچہ بھی قرآن پڑھے۔ یہ جو ہمارے ہاں گھروں میں ماحول بن گیا، ہم نے حدیث سن رکھی ہے کہ ایک حافظ 10 کی شفاعت کرے گا، تو بس جس نے قرآن پڑھا ہے، قرآن پڑھنا بھی اس کی ذمہ داری ہے، تلاوت بھی اس کی ذمہ داری ہے، یاسین پڑھنا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اب نہ ابا نے قرآن پڑھنا ہے، نہ امی نے پڑھنا ہے، نہ بھائیوں نے پڑھنا ہے، نہ یونیورسٹی والے نے، نہ اسکول والے نے، سارا ٹھیکہ اس کو دیا ہوتا ہے کہ یہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے۔ تو حافظ بچوں کو، حافظ لڑکے لڑکیوں کو، حافظ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من امرئ یقرأ القرآن ثم ینسا، کہ کوئی بھی شخص اگر قرآن کریم کو پڑھتا ہے پھر اس کو بھول جاتا ہے، الا لقی اللہ یوم القیامت اجزم، وہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کو کوڑ کی بیماری ہوگی، اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہوگا یا اس کی کوڑ کی بیماری اس کو لگی ہوئی ہوگی۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرضت علی اجور امتی، مجھ پر میری امت کے اجر و ثواب پیش کیے گئے کہ آپ کی امت کو اس عمل پہ یہ ثواب، اس عمل پہ یہ گناہ ملے گا، یہ عذاب ملے گا، یہاں تک کہ حتی القذات، یہاں تک کہ وہ کوڑا کرکٹ، وہ گندگی، وہ بھی اجر و ثواب کے طور پہ پیش کیا گیا۔ جو کوئی شخص مسجد سے اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ مسجد سے اگر کوئی گندگی، کوئی کچرا اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، اس کو یہ اجر دیا جائے گا۔ وعرضت علی ذنوب امتی، اور مجھ پر میری امت کے گناہ بھی پیش کیے گئے۔ آپ نے فرمایا، فلم ارى ذنبا اعظم من سورۃ من القرآن او آیۃ اوتیہا رجل ثم نسیہا۔ آپ نے فرمایا، میں نے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ قرآن کی کوئی سورت یا قرآن کی کوئی آیت کسی کو دی گئی، کسی کو یاد کرنے کی توفیق دی گئی اور پھر اس نے اسے بھلا دیا، اس سے بڑا گناہ میں نے اپنی امت کے اعمال نامے میں نہیں دیکھا۔ اب آپ بتائیں یہ کتنا بڑا گناہ کا کام ہے، قرآن کریم کو پڑھ کر اس کو بھلا دینا۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ اس لیے حافظوں کو یہ معمول بنانا چاہیے، جو بھی حافظ ہیں۔ عام طور سے ہمارے حافظ تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن رمضان میں قرآن آپ کے لیے پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا اگر آپ روزانہ کی بنیاد پہ ایک پارہ پڑھنا شروع کر دیں، اور آج اگر آپ یہ عزم کر لیتے ہیں آئندہ رمضان میں آپ کے لیے تراویح سنانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ تو میں گزارش کروں گا کہ اس کی ترتیب بنائیں، ممکن ہے کسی مدرسے میں داخلہ لے لیں، یاد کرنا شروع کر دیں، اگر کوئی بھول گیا ہے کسی قاری صاحب سے بات کر لیں، وہ آپ کو اس کی نگرانی میں آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنے اوپر پابندی لگا دیں کہ مثال کے طور پر مغرب کے بعد آدھا گھنٹہ میں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، فجر کے بعد کرنی ہے، اپنے اوپر پابندی لگا دیں۔ ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سے پابندی نہیں ہو رہی تو سنتوں میں، نوافل میں پڑھنا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پر آپ نے فجر کی 2 سنتیں پڑھنی ہیں، اس میں آپ مثلاً پہلا پارہ آپ پڑھ رہے ہیں تو پہلی 2 سنتوں میں 2 صفحے پڑھ لیں، پھر اسی طرح ظہر کی 4 سنتوں میں 4 صفحے پڑھ لیں، پھر ظہر کے بعد کچھ سنتوں میں پارے کچھ پڑھ لیں۔ اس طرح جب آپ رات تک 5 نمازیں پوری کریں گے تو سنتوں میں آپ کا 1 پارہ، 1.5 پارہ، 2 پارے وہ آپ پر ہے، وہ مکمل ہو چکا ہوگا۔ اصل ہے دیکھیں عمل، ہم تو آپ کو ترکیب بتا سکتے ہیں کہ یہ کریں، مدرسے میں داخلہ لے لیں کچھ وقت کے لیے، قاری صاحب کی نگرانی میں آ جائیں، وہ نہیں کر سکتے خود اپنے آپ کو پابند کریں، یہ نہیں ہو رہا، یہ پابندی کریں کہ میں سنتوں میں، نوافل کے اندر 1 پارہ روزانہ قرآن پڑھوں گا۔ اور ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ اچھا، یہ بات یہاں پہ میں یہ عرض کر دوں کہ قرآن کریم کو اگر کوئی شخص حفظ کرتا ہے اور پھر اس سے بھول جاتا ہے، اس میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو معاذ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، قرآن کو خدا نخواستہ کوئی معمولی چیز سمجھ کے یا سمجھ کے کہ یار کیا ضرورت ہے، یہ تو ظاہر ہے بہت خطرناک گناہ ہے، یہ تو اس وعید میں داخل ہی داخل ہے۔
دوسرا وہ آدمی ہوتا ہے جو اپنی کسی مصروفیت کی بنیاد پر، یا اس کا حافظہ کمزور ہے، یا اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، یا کام کاج میں مصروفیت اتنی ہو گئی ہے کہ اب وہ قرآن اس کو جو حفظ تھا وہ اس کو بھول گیا، تو کیا وہ اس وعید میں داخل ہوگا یا داخل نہیں ہوگا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں یہ بات لکھی ہے، ملا علی قاری نے مرقات کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے، بذل المجہود اور بھی احادیث کی جو شروع ہیں اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ گناہ اس وعید میں وہ شخص داخل ہوگا کہ کسی شخص نے قرآن حفظ کیا اور پھر وہ اس کو اتنا بھلا دے کہ اب وہ ناظرہ بھی نہ پڑھ سکے، یعنی اگر قرآن اس کے سامنے کھولے وہ بھی نہ پڑھ سکے، وہ یہ اس کے لیے وعید ہے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں نہیں یہ اس کے لیے وعید نہیں ہے، جس نے حفظ کیا حفظ بھلا دیا وہ بھی اس میں داخل ہے، لیکن بہرحال ایک قول یہ موجود ہے کہ اس میں وہ لوگ داخل نہیں ہیں، اس میں وہ لوگ داخل ہیں جس نے قرآن حفظ کیا اور قرآن حفظ کرنے کے بعد اس کو ناظرہ پڑھنا بھی نہ آتا ہو، اس طریقے سے اس کو بھلا دیں، وہ اس وعید کے اندر داخل ہوگا۔ لیکن بہرحال جو حدیث کے الفاظ ہیں اس میں ہمیں اپنے آپ کو بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ جس نے حفظ کیا ہے وہ خود بھی اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرے، والدین بھی اس کو یاد رکھنے کی کوشش کروائیں۔ ایک اور چیز جو اس سے ہمیں سیکھنے کو ملی کہ ایک نماز کا وقت ہو جائے اور آدمی سو جائے، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ مغرب کی نماز کے بعد سو جاتے ہیں، عشاء پڑھے بغیر سو جاتے ہیں، یا مغرب پڑھے بغیر سو جاتے ہیں، یا نماز کا وقت ہو رہا ہوتا ہے نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ تو نماز تو ہم سب جانتے ہیں، سارے مسلمان اس بات کو جانتے ہیں کہ اسلام میں عقائد کے بعد جو سب سے اہم عمل ہے وہ نماز کا عمل ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے تباہی اور بربادی ہو، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور قرآن کریم میں آتا ہے جہنمیوں سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کیا چیز لے کر آئی؟ وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جہاں دین کے خلاف فضول قسم کی باتیں ہو رہی ہوتی تھی ہم بھی ان مجلسوں میں بیٹھ جاتے تھے۔ تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا۔ اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے، میں اس پر آگے تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ کہ معراج کے موقع پر اللہ کے رسول کو تحفہ کیا دیا گیا تھا، یہی نماز کا تو تحفہ دیا گیا تھا۔ تو اس لیے نماز کی پابندی مطلب اس میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، نماز پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ نماز کے معاملے میں نہ اولاد سے کوئی کمپرومائز کریں، نہ استاد سے، نہ شاگرد سے، نہ پیر سے، نہ مرشد سے، کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے نماز کے معاملے میں۔ نماز فرض ہے، پڑھنی ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے۔ اس لیے نماز کے معاملے میں سستی یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ہم نے اس حدیث میں پڑھ لیا کہ قیامت کے دن ان کو کیسا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزیں بتا دی گئیں، دکھا دی گئیں تاکہ امت کو پتہ چلے اور امت نماز کی پابندی شروع کرے۔ قیامت کے دن کو یہ نہ کہے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ نماز چھوڑنے کا اتنا بڑا گناہ ہے۔ اچھا یہاں پر بھی ایک بات ہی سمجھ لینی چاہیے کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ آدمی جاگ رہا ہو، نماز کا وقت ہو جائے اور وہ سو جائے، اس کو پتہ ہے کہ ابھی عشاء کی نماز پڑھنی ہے، سو جائے۔ ایک ہوتا ہے کہ آدمی سو رہا ہو پہلے سے، مثال کے طور پر رات کو آدمی سوتا ہے، فجر کی نماز کے لیے اس کو جاگنا ہے، اس کی آنکھ نہ کھلے، اب یہ ایک الگ چیز ہے۔ اس میں اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ کیا اس نے فجر کی نماز کے لیے جاگنے کے سارے اسباب، الارم لگانا، جو بھی ایک طریقہ ہوتا ہے جاگنے کا، گھر والوں کو کہہ دیا، امی کو کہہ دیا، ابو کو کہہ دیا، الارم لگا دیا، سب کچھ کر کے سویا ہے اور اس کے باوجود اس کی آنکھ نہیں کھلی اور فجر کی نماز اس کی قضا ہو گئی، تو ایسی صورت میں یہ آدمی گناہگار نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ جو آدمی نماز کے وقت سوتا رہا یا وہ نماز کا وقت آیا گزر گیا، اس کو یاد ہی نہیں رہا، تو جب اس کو یاد آئے، جب جاگے تو نماز پڑھ لے۔ اگر ایسی صورتحال ہے کہ پوری تیاری کر کے سویا تھا فجر کی نماز کے لیے، سب کچھ کر کے، لیکن اس کے باوجود آنکھ نہ کھلے، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے چیز، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی سو جائے اور کہے کہ بس میں تو آنکھ نہیں کھلی لہٰذا مجھے گناہ نہیں۔ میں تفصیل اس کی بتا چکا کہ اپنی طرف سے پراپر آپ تیاری کر کے سوئیں، الارم لگا کے سوئیں، گھر والوں کو بتا کے سوئیں۔ کبھی اگر ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ نہیں کھلتی، اس کا گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر نماز آپ کو پتہ ہے ابھی مغرب کی نماز کے بعد میں نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے اور آپ نماز پڑھے بغیر سو رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب؟ آپ جان بوجھ کے عشاء کی نماز چھوڑ رہے ہیں، یا عصر کی نماز کے بعد آپ سو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ مغرب کی نماز کے لیے میں نہیں جاگ سکوں گا، تو اس کا مطلب آپ جان بوجھ کے مغرب کی نماز چھوڑ رہے ہیں، وہ اس وعید کے اندر بہرحال داخل۔ سبيل الدموع سبيل مريح
اسی اسراء اور معراج کے واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید جب آگے لے جایا گیا، آپ فرماتے ہیں ہم آگے بڑھے اور ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو سیدھا چت لیٹا ہوا تھا، اور دوسرا شخص اس کے پاس کھڑا ہوا ہے، لوہے کا بڑا ڈنڈا ہے، لوہے کا بڑا گرز لے کر کھڑا ہوا ہے۔ وہ اس کے چہرے کی ایک سائڈ پہ آتا، اس کے جبڑے کو اس لوہے کے گرز سے پکڑ کے گدی تک کھینچ دیتا، پھر اس کی ناک میں وہ لوہے کا آکڑا وہ ڈالتا اور گدی تک کھینچ دیتا، پھر اس کی آنکھ کے اندر وہ لوہے کا آکڑا وہ گرز ڈالتا اور گدی تک کھینچ دیتا، پھر وہ دوسری طرف آتا، اسی طرح اس سائڈ کے جبڑے کو پکڑ کے گدی تک، پھر ناک کو پکڑ کر گدی تک کھینچ دیتا، پھر اسی طرح آنکھ کے اندر وہ لوہے کا آکڑا ڈال کر گدی تک اس کو چیر دیتا تھا۔ پھر جب وہ دوسری سائڈ پہ آتا تھا، یہ صحیح ہو چکا ہوتا تھا، پھر وہ یہ عمل دہراتا، پھر اس سائڈ پہ آتا تو یہ ٹھیک ہو چکا ہوتا، پھر وہ یہ عمل دہراتا، اس کی آنکھ کو، اس کی ناک کو، اس کے جبڑے کو چیرا جا رہا تھا بار بار لوہے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت جبریل سے، سبحان اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل نے فرمایا آپ چلیے، آگے چل کر حضور کو بتایا کہ یہ جس شخص کے پاس آپ گئے اور آپ نے دیکھا کہ اس کے جبڑے کو، اس کی ناک کو، اس کی آنکھ کو چیرا جا رہا ہے گدی تک، یہ کیا گناہ کرتا تھا؟ یہ غور سے سنیے گا، کان کھول کے سنیے گا۔ حضور نے، حضرت جبریل نے بتایا انہ الرجل، یہ وہ شخص ہے، یغدو من بیتہ، جو صبح اپنے گھر سے نکلتا، فیکذب، اور جھوٹی خبر تراشتا، تبلغ بہ یکذب الکذب، اپنی طرف سے جھوٹی بات تراشتا، گھڑتا، تبلغ الآفاق، جو دنیا بھر میں پھیل جاتی۔ ذرا غور کیجئے گا ان الفاظ پہ کہ یہ وہ شخص ہے جو صبح اپنے گھر سے نکلتا، جھوٹی بات گھڑتا، اور وہ جھوٹی بات گھڑ کر اس کو پھیلاتا، اور آفاق تک، دنیا جہان تک، پوری دنیا میں وہ خبر پھیل جاتی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ آج آپ دیکھیں، آج کی دنیا میں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، جو سوشل میڈیا ہے، اس زمانے میں اس بات کا تصور ہی نہیں تھا کہ آپ کوئی جھوٹی بات گڑھیں اور منٹوں سیکنڈوں میں وہ آفاق میں، ساری دنیا میں پھیل جائے۔ اس دور میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ محدثین نے حدیث کی شروحات میں یہ بات لکھی ہے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس زمانے میں اس کا کیا تصور پایا جاتا تھا کہ آپ یہاں پہ جسٹ پوسٹ کریں، پوری دنیا میں آپ کی وہ پوسٹ پڑھی جا رہی ہو، پوری دنیا میں آپ کی وہ ویڈیو سنی جا رہی ہو، پوری دنیا میں آپ کی وہ ٹویٹ جا رہی ہو، منٹوں سیکنڈوں کے اندر۔ سوشل میڈیا کا یہ جو استعمال ہے، سوشل میڈیا کی یہ جو چیز ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہلے بتا چکے۔ معراج کے واقعے میں اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ جس کے جبڑے کو، جس کی آنکھ کو، جس کی ناک کو چیرا جا رہا ہے، یہ وہ شخص ہے جو اپنی طرف سے جھوٹ گڑتا تھا۔ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، اے آئی کا دور ہے، ڈیپ فیک ویڈیوز کے ذریعے جو لوگوں کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، کتنی ایسی ویڈیوز لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں سوری، میں معذرت چاہتا ہوں، پتہ چلا وہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو تھی، مجھے پتہ نہیں۔ بھائی آپ کو جلدی کس بات کی ہے؟ آپ کو کیا جلدی ہے کہ آپ بغیر تحقیق کے کسی کی ویڈیو آئی، آپ تحقیق نہیں کر رہے کہ یہ بات سچ ہے، کسی پر الزام لگا رہے ہیں، کسی پر تہمت لگا رہے ہیں، بھائی اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اپنی طرف سے چیزیں شیئر کیے جا رہے ہیں، بعد میں سوری کر رہے ہیں۔ یہ بھی اچھی بات ہے کہ سوری کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کو تو یہ توفیق بھی نہیں ہوتی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو ایسی جلدی کیا ہے؟ سبيل الدموع سبيل مريح۔ اور پھر وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے پروپیگنڈا کرنے کے لیے اس طرح کی اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر رہے ہیں، اپنے بیانیوں کو مضبوط کرنے کے لیے، کسی ادارے کے خلاف، کسی سیاسی پارٹی کے خلاف، کسی سیاسی تحریک اور تنظیم اور جماعت کے خلاف، کسی مسلک کے خلاف، کسی فرقے کے خلاف اپنے بندے بٹھائے ہوئے کہ آپ جھوٹ گھڑ کے بنا کے ڈالتے رہو، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس کی ویڈیو لیک ہو گئی، گھڑ کے ڈالتے رہیں، اور آگے نہ جانے اور کیا کیا ہونے والا ہے اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے۔ دنیا حیران و پریشان ہے، محققین پریشان ہیں کہ اب اس کی انٹینسٹی، اس کی شدت میں اور کتنا اضافہ ہوگا۔ اس میں ہمارے لیے بہت اہم سبق ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر اس وقت تک کوئی چیز شیئر نہ کریں،
اس وقت تک کوئی پوسٹ نہ کریں جب تک آپ کو 100% یقین نہ ہو کہ یہ بات سچ اور حق ہے، نہیں تو قیامت کے دن آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے چھوٹے بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت، ہر ایک کو صحیح بخاری کی اس حدیث کا نمبر یاد ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ جو میں پڑھ رہا ہوں، اس کا نمبر ہے 7047۔ یہ یاد کروا دیں بچے کو، صحیح بخاری 7047۔ ہمارے ہاں لوگ کون سی حدیثیں یاد کرواتے ہیں؟ اختلافی حدیثیں یاد کرواتے ہیں کہ یہ حدیث یاد کرو، اس سے اس کو جواب دینا، تم یہ حدیث یاد کرو، اس سے اس کو جواب دینا۔ کہ رفع یدین دیکھو یہاں سے ثابت ہے، ترک رفع یدین یہاں سے ثابت نہیں ہو رہا ہے، تو تم نماز، یہ یاد تو کرواتے ہیں۔ جو چیزیں ثابت ہیں، جو اختلافی چیزیں امت میں ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں، یہ جو پریکٹیکل چیزیں ہیں، جو آج کے دور کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور کی جو بات ہمیں صحیح بخاری کی اس حدیث نمبر 7047 میں ملتی ہے، یہ حدیث ہر بچے کو یاد ہونی چاہیے۔ حدیث کا یہ ٹکڑا ہر بچے کو یاد ہونا چاہیے کہ آپ کو بتایا گیا کہ جس کا جبڑا، جس کی ناک، جس کی آنکھ چیری جا رہی تھی بدھی تک، یہ وہ لوگ تھے جو جھوٹ گڑتے تھے اور آفاق تک، دنیا جہان تک اس کو پھیلا دیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کہ جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، وہ بیان مت کرو۔ کیوں؟ ان السمع، بے شک کان، والبصر آنکھ، والفؤاد دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ یہ آنکھ، کان، ناک کی کہاں استعمال کیے، کیوں استعمال کیے، پوچھا جائے گا اس کا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان اپنی زبان سے جو لفظ نکالتا ہے اس کے پاس ایک چوکس فرشتہ موجود ہوتا ہے جو اس کو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے۔ میں نے کہیں ایک پوسٹ پڑھی کہ آپ اگر کسی جگہ پر کیمرہ لگا دیں، کیمرے فٹ کر دیں اور وہاں پہ آپ لڑکے اور لڑکی کو بٹھا دیں اور ان کو بتا دیں کہ آپ پوری طرح آپ کو واچ کیا جا رہا ہے، آپ کو دیکھا جا رہا ہے، وہ لڑکا لڑکی آپس میں کمرے میں آپ ان کو 10 گھنٹے بھی تنہا بٹھا دیں، وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ ویڈیو بن رہی ہے، حالانکہ اس میں احتمال ہے کہ ویڈیو نہ بن رہی ہو سکتا ہے کارڈ کرپٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی ایرر آ جائے، ہو سکتا ہے اس کی بیٹری ڈاؤن ہو جائے، 100 مسائل ہو سکتے ہیں اس میں، لیکن وہ 10 گھنٹے بیٹھ کے بھی گناہ کا کام نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کرامن کاتبین بٹھائے ہوئے ہیں، جو ایک ایک چیز اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کوئی چیز چھوٹتی نہیں ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کوئی چھوٹی بات، کوئی بڑی بات، الا احصاها، وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے محفوظ کر کے لکھ رہے ہوں۔ تو جب ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ساتھ فرشتے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری باتوں کو نوٹ کر رہے ہیں، ہماری پوسٹوں کو نوٹ کر رہے ہیں، ہمارے کمنٹس کو نوٹ کر رہے ہیں، ہمارے لائک ڈس لائک کو نوٹ کر رہے ہیں فرشتے، جب ہمیں یہ پتا ہے تو ہمیں یہ جرت کیسی ہو جاتی ہے؟ اور آج دنیا میں پروپیگنڈے کی وجہ سے، پروپیگنڈے کا طریقہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، ہم سیرت کے اسباق میں شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کس کس طریقے سے پروپیگنڈا کیا گیا۔ آج بھی ہمارے ہاں آپ دیکھیں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، نہیں کیا جاتا؟ کبھی عورتوں کے حقوق کے نام پر، کبھی جناب عورت کی آزادی کے نام پر، مختلف طریقوں سے، کبھی جہاد کو لے کر اسلام پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، کبھی اسلام کو دہشت گردی کا مذہب ٹھہرایا جاتا ہے، کبھی بتایا جاتا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق نہیں ہیں، کبھی بتایا جاتا ہے کہ اسلام میں حدود کیوں ہیں کہ اس کو پھانسی چڑھا دی جائے، قصاص لے لیا جائے، ہیومن رائٹس کے نام پہ، ویمن رائٹس کے نام پہ لبرلزم اور سیکولرزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے مسلمان بعض اوقات انجانے میں اس کا شکار ہو کر انہی کے پروموٹر بن جاتے ہیں، انہی کی بات کو آگے چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ پروپیگنڈے کہاں سے ہوتے ہیں، یہ سازشیں کہاں سے ہوتی ہیں؟ قرآن کریم کی کتنی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کافر سازشیں کرتے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے۔ پاکستان کے خلاف آپ دیکھیں کبھی یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا جائے گا کہ یہاں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اقلیتوں کے ساتھ بعض اوقات یا کوئی اس طرح کا واقعہ اگر کبھی کوئی پیش آ گیا تو کیا اس کی بنیاد پہ آپ یہ کہیں گے کہ اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں؟
کیا امریکہ میں مسلمانوں کے ساتھ، آسٹریلیا میں مسلمانوں کے ساتھ، نیوزی لینڈ میں مسلمانوں کے ساتھ ایسے پرتشدد واقعات پیش نہیں آتے؟ تو کیا ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے؟ کبھی یہاں پہ بات شروع کر دی جائے گی زبردستی مذہب تبدیل کروایا جا رہا ہے، اور جب آپ سروے کریں گے پتہ چلے گا کہ کوئی زبردستی مذہب تبدیل نہیں ہو رہا، لیکن ہمارے بہت سے مسلمان اسمبلی میں بیٹھ کے یہی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جس نے گھڑا، جس نے اس کو پھیلایا، کیا وہ اس وعید کے اندر داخل نہیں کہ قیامت کے دن اس کا جبڑا، اس کی آنکھ اور کان کو چیرا جا رہا ہو؟ تو جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ کسی کے خلاف بھی، آپ کسی کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کر سکتے، دشمن کے خلاف بھی نہیں کر سکتے اس طریقے سے پروپیگنڈا جس کے اندر جھوٹ شامل ہو۔ جب اسلام آپ کو دشمن کے خلاف اس طرح جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دیتا، آپ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اسلامی تعلیمات کے خلاف، مسلمان ملک کے خلاف، مسلم امہ کے خلاف کیسے جھوٹ گھڑ سکتے ہیں اور کیسے بول سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو صبح نکلتے تھے، جھوٹ گھڑتے تھے اور آفاق تک پہنچا دیتے تھے۔ یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 7047۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ معراج کے اسی واقعے میں ہمیں کچھ اور واقعات کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آگے بڑھے اور ایک نہایت بدصورت آدمی کے پاس پہنچے، اور اتنا بدصورت، اتنا بد شکل کہ تم نے دنیا میں جتنے بدصورت لوگ دیکھے ہوں گے ان سب سے زیادہ بدصورت۔ اس کے پاس آگ جل رہی تھی اور وہ اسے جلا رہا تھا اور اس کے چاروں طرف دوڑ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا آگے چلیں۔ آگے چل کر حضور کو بتایا گیا کہ وہ جو بدصورت شکل تمہیں دکھائی گئی، بدصورت شخص جو دکھایا گیا، جو جہنم کی آگ بھڑکا رہا تھا، اس کے چاروں طرف چل پھر رہا تھا، یہ جہنم کا داروغہ ہے، جہنم کا چوکیدار ہے، جہنم کا فرشتہ ہے جس کا نام مالک ہے۔ یہ جہنم کا داروغہ ہے جو جہنم کی آگ بھڑکاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے بھی تعارف کروایا گیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی کچھ چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ تو جہنم سے متعلق چیزیں تھیں۔ آپ فرماتے ہیں رأیت نہرا، میں نے ایک نہر دیکھی، یخرج من اصلہ ماء، جس کے اصل سے، جس کی جڑ سے پانی نکل رہا تھا جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور اس کے جو کنکر تھے، اس کی جو مٹی تھی، رزراز من الدر والیاقوت والمسک، یاقوت، مشک اور موتی کے کنکروں پہ وہ پانی بہہ رہا تھا۔ حضرت جبریل نے بتایا یہ وہ کوثر ہے جو آپ کو آپ کے رب نے عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے انا اعطیناک الکوثر۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ الشفاء کی روایت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب مجھے نمازوں کا حکم دیا گیا، نمازوں کا حکم مل جانے کے بعد واپسی پر مجھے جنت کے محلات دکھائے گئے، اسی دوران میں نے ایک نہر دیکھی جس سے ایسا شفاف اور صاف پانی نکل رہا تھا جس کی یہ ساری تفصیل ہے۔ حضرت جبریل نے جب بتایا کہ یہ وہ نہر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا الکوثر نہر فی الجنہ، کوثر جنت کی ایک نہر ہے، حافتاہ من ذہب، جس کے کنارے سونے کے ہیں، ومجراہ علی الدر والیاقوت، اور اس کا جو کنکر، اس کی جو مٹی ہے جس پہ وہ پانی چل رہا ہے، وہ ریت، اس کی موتی اور یاقوت کے ہیں۔ اسی طرح سبيل الدموع سبيل مريح۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ کو کچھ دیر کے لیے نیند جیسی کیفیت میں آپ چلے گئے، آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھایا، تھوڑی دیر کے بعد مسکرا رہے تھے، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی، اور پھر آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت فرمائی، انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے، ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا، آپ کا دشمن بے نسل ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فإنہ نہر، یہ وہ نہر ہے، وعدنیہ ربی عز وجل، جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے قیامت کے دن مجھے یہ نہر عطا کی جائے گی، علیہ خیر کثیر، اس میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ یہ وہ حوض کوثر ہے جس پر میری امت قیامت کے دن پانی پینے کے لیے آئے گی،
اس کے برتن ستاروں کی تعداد میں، اتنے برتن اس کے گرد رکھیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری امت کے لوگ آتے جائیں گے، حوض کوثر سے پانی پیتے جائیں گے، کچھ لوگوں کو اس سے کھینچ لیا جائے گا، وہ پانی پینے آ رہے ہوں گے، ان کو پکڑ کے پیچھے کر دیا جائے گا۔ میں کہوں گا رب انہو من امتی، اے میرے رب یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ تو کہا جائے گا ما تدری ما احدث بعدک، آپ کو پتہ نہیں آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا نئی نئی چیزیں گھڑ لی تھیں۔ یعنی ایسے لوگوں کو جنت، حوض کوثر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا جام نصیب نہیں ہوگا، جنہوں نے اللہ کے رسول کے جانے کے بعد دین کے اندر اپنی طرف سے کچھ چیزیں گڑھ لی، بدعات ایجاد کر لی، نئی نئی چیزیں دین میں شامل کر دی۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول سے، حوض کوثر سے دور کر دیا جائے گا، ایسے لوگ حوض کوثر کا پانی پینے سے محروم کر دیے جائیں گے۔ تو اس سے جہاں ہمیں حوض کوثر کی فضیلت، اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک، دست مبارک سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے۔ آپ نے فرمایا جو شخص ایک دفعہ یہ حوض کوثر سے پانی پی لے گا پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، اس کی پیاس ہمیشہ کے لیے بجھ جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کے ہاتھ سے یہ جام کوثر نصیب کرے، اور اللہ ہماری اس پیاس کو اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بجھا دے۔ لیکن بدعتی شخص، بدعت ایجاد کرنے والا شخص، دین میں نئی نئی باتیں کرنے والا شخص، دین میں نئی نئی چیزیں گھڑنے والا شخص، وہ اتنا خطرناک عمل کر رہا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام بدعات سے حفاظت فرمائے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ، ہر دین میں ایجاد کی گئی نئی بات وہ بدعت ہے، کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہم آگے بڑھے اور ایک عظیم الشان باغ تک پہنچے، اتنا بڑا اور خوبصورت باغ آپ فرماتے ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کو کہا گیا کہ اس پہ آپ چڑھتے چلے جائیں، آپ فرماتے ہیں ہم اوپر چڑھ رہے تھے تو مجھے ایک ایسا شہر دکھائی دیا جو اس طرح بنا ہوا تھا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی۔ ہم جب شہر کے دروازے پر پہنچے، ہم نے دروازہ کھلوایا، دروازہ کھولا گیا، ہم اس شہر میں داخل ہوئے۔ اس میں ہم نے ایسے لوگوں سے ملاقات کی جن کے جسم کا آدھا حصہ تو بہت خوبصورت تھا اور آدھا حصہ بہت بدصورت تھا۔ تو میرے دونوں ساتھیوں نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ اور اس نہر میں غوطہ لگاؤ، اور آپ نے فرمایا کہ ایک نہر سامنے بہہ رہی تھی جس کا پانی بے حد سفید تھا۔ وہ لوگ گئے، اس نہر میں غوطہ لگایا، پھر جب لوٹ کر آئے ان کا وہ عیب ختم ہو گیا اور اب ان کا پورا جسم خوبصورت ہو گیا۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا ہذہ جنت عدن وہذاک منزلک، کہ یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ کا ٹھکانہ اور آپ کی منزل ہے جنت میں۔ آپ فرماتے ہیں پھر میری نظر اوپر کی طرف اٹھی تو سفید بادل کی طرح ایک محل نظر آیا، بادلوں میں ایک محل نظر آیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہذاک منزلک، یہ آپ کی منزل ہے۔ میں نے ان سے کہا بارک اللہ فیکما، اللہ تمہیں برکت دے، ذرانی فادخلا، مجھے اس میں داخل ہونے کی اجازت دیجیے۔ انہوں نے کہا اما الان فلا، کہ اب آپ نہیں جا سکتے، وانت داخلہ، لیکن ہم آپ کو اس بات کی یقین دہانی کرواتے ہیں کہ آپ نے یقیناً اس میں جانا، ضرور بھی ضرور جانا ہے۔ آگے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ لوگ جن کو آپ نے دیکھا جن کا آدھا حصہ جسم کا خوبصورت تھا، آدھا بدصورت تھا، نہر میں غوطہ لگایا پورا جسم خوبصورت ہو گیا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں اچھے اعمال بھی کیے تھے، برے اعمال بھی کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو بخش دیا تو ان کا پورا جسم اللہ تعالیٰ نے خوبصورت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو بے حساب و کتاب، جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب فرما۔ اور آسان حساب کا مطلب حدیث میں بتایا گیا کہ بس اعمال پیش کر دیے جائیں گے، سوال جواب نہیں ہوگا،
اسی کو کہا جاتا ہے کہ یا اللہ بے حساب و بے کتاب، یا اللہ ہمیں بس جنت میں اپنے فضل و کرم سے داخل فرما دے۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہمیں ایک جنت کے واقعات میں ایک اور واقعے کا تذکرہ بھی ملتا ہے کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا، آپ جنت میں داخل ہوئے تو آپ کو جنت میں آہٹ سنائی دی، قدم چلنے کی آواز سنائی دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کے مؤذن حضرت بلال کے چلنے کی آواز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو آپ نے لوگوں سے فرمایا بلال کامیاب ہو گیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا حدثنی بارجع عمل عملتہ فی الاسلام، مجھے اپنے ایسے نیک عمل کے بارے میں بتائیں جس کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ امید ہو۔ فإنی سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ، اس لیے کہ میں نے جنت میں اپنے سے آگے تمہارے جوتوں کی چاپ، تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ حضرت بلال نے فرمایا ما عملت عملا ارجع عندی، میری نظر میں جو سب سے امید والا عمل جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ کہ دن اور رات میں نے جب بھی وضو کیا تو اس وضو کے بعد میں نے جتنی اللہ نے میری توفیق مجھے دی کچھ نماز میں نے پڑھ لی، جس کو ہم تحیت الوضو کہتے ہیں۔ ترمذی کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں یہ مقام اسی عمل کی برکت سے ملا ہے، اس کو تحیت الوضو کہتے ہیں۔ اتنا بڑا عمل، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے، تو باقی جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل درجے کے بڑے کبار صحابہ ہیں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والی شخصیات ان کا کتنا بڑا مقام ہے، جو انسان دور ہو جاتا ہے۔ ایک طرف ابو لہب آپ کا چچا، خوبصورت، لیکن دین کو اختیار نہیں کیا، قرآن کی آیات نازل ہو گئی تبت یدا ابی لہب وتب۔ دوسری طرف حبشہ کے رہنے والے جن کا کوئی خاص تعارف عرب کے معاشرے میں نہیں تھا، اللہ کے رسول معراج کے موقع پہ جنت میں جا رہے ہیں تو ان کے قدموں کی آہٹ آگے سنائی دے رہی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اصل سٹینڈرڈ، اصل معیار وہ عمل ہے، وہ تقوی ہے، وہ ایمان ہے، وہ اسلام کے عقائد ہیں۔ جو جتنا اس میں آگے ہوگا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ کے احکام پہ عمل کرنے والا ہو۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ سیرت کے سبق میں ہمارے لیے میسج ہے کہ تحیت الوضو، تحیت الوضو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ وضو کریں 2 رکعت نماز پڑھ لیں، 4 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ اگر وضو کرنے کے بعد سنت موقدہ جیسے ظہر کی سنتیں، فجر کی سنتیں یہ پڑھ لیتے ہیں اور اس میں نیت کر لیتے ہیں کہ ظہر کی سنتیں بھی ہو جائیں گی، تحیت الوضو بھی ہو جائے گا، تو اس کے اندر بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ الگ سے تحیت الوضو پڑھیں، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے ما من مسلم، جو مسلمان وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے، پھر کھڑا ہو کر مکمل توجہ کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھے، الا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، کوئی مشکل کام نہیں۔ یہ بعض اوقات ہمیں کوئی عمل نظر آ رہا ہوتا ہے، نہیں ہم اس کو کوئی بہت زیادہ اہم نہیں سمجھ رہے ہوتے، لیکن اللہ کی نظر میں اس کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے۔ سیرت کا اتنا اہم سبق ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے، تو میں یہ گزارش بھی کروں گا اگر مستقل عادت نہ بھی ہونا، یہ نیت کر لیں کہ اب کے بعد کم از کم ایک دفعہ تو اس حدیث پہ عمل کر لیں، اور یہ نیت کر لیں کہ بھائی میں نے کرنا ہے، جب جب توفیق ہوتی جائے گی کرتا چلا جاؤں گا، اللہ تعالیٰ ضرور توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کے سبق سے متعلق کچھ سوالات ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، آپ حضرات نے کمنٹ میں ہی ان کے جوابات دینے، اور اگر آپ کو جواب نہ آ رہا ہو اس کا مطلب آپ کو یہ سبق دوبارہ سننا چاہیے، بار بار سننا چاہیے، یہاں تک کہ آپ کو ان سوالوں کے جواب یاد ہو جائیں۔ پہلا سوال ہے کن لوگوں کے ہونٹ اور زبان آگ کی کینچی سے کاٹے جا رہے تھے؟
زکوٰۃ نہ دینے والے، نماز نہ پڑھنے والے، بے عمل خطباء اور واعظین۔ کیا جو آدمی خود عمل نہ کرتا ہو اس کو دوسروں کو نیکی کی دعوت دینی چاہیے یا نہیں؟ دینی چاہیے، نہیں دینی چاہیے؟ قرآن سیکھ کر چھوڑنے والے کو کیا عذاب دیا جا رہا تھا؟ بار بار پتھر سے اس کا سر کچلا جا رہا تھا، اس کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے، اس کے جبڑے کو چیرا جا رہا تھا۔ جھوٹ گھڑ کر دنیا بھر میں پھیلانے والے کو کیا عذاب دیا جا رہا تھا؟ اس کو خون کی نہر میں ڈالا گیا تھا، اس کو پیپ پلائی جا رہی تھی، یا اس کے جبڑے، ناک اور آنکھ کو گدی تک چیرا جا رہا تھا؟ نماز پڑھے بغیر سونے والے کو کیا عذاب دیا جا رہا تھا؟ اس کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے، بار بار پتھر سے اس کا سر کچلا جا رہا تھا، یا اس کو خون کی نہر میں ڈالا گیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں کس صحابی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت بلال نے پوچھنے پر اپنے کس عمل کا تذکرہ کیا؟ زکوٰۃ، حج، تحیۃ الوضو۔ تحیۃ الوضو کس کو کہتے ہیں؟ فجر کی 2 سنتوں کو، مغرب کی 2 سنتوں کو، یا وضو کے بعد پڑھی جانے والی نفل نماز کو؟ آج کے سبق میں صحیح بخاری کی حدیث کا نمبر بتائیے جو ہمیں ہر وقت یاد رکھنی چاہیے۔ 7047 7048 7049۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔